بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرمائے۔ فلسطین کی سرزمین دینی اور تاریخی لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس بابرکت خطے میں حضرات انبیاء کرام کے مقدس مزارات کے ساتھ ساتھ دیگر یادگاریں بھی قائم ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد دور فاروق اعظم میں 15 ہجری بمطابق 636 عیسوی کو یہ علاقہ مسلمانوں نے فتح کیا۔ اگرچہ اس کی موجودہ جغرافیائی صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم زیادہ تر قدیم فلسطین کے تاریخی احوال اور بیت المقدس کی تاریخ، اہمیت اور فضائل کے بارے میں سنیں گے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب لوگ ضروریات زندگی کے سبب ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے رہتے تھے۔ ایسی ہی اقوام میں سے کنعانی قوم کے لوگ 2500 قبل مسیح فلسطین میں آ کر آباد ہوئے۔ ان کے بعد 2000 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں تشریف لائے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام اور اپنی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمراہ حاران کی طرف ہجرت فرمائی، پھر وہاں سے ملک شام پہنچے اور فلسطین میں قیام فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں، جبکہ دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو بیت المقدس میں آباد کیا، جن کا انتقال وہیں ہوا۔ امام قرطبی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا وصال ارض مقدس فلسطین میں ہوا اور وہ اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دفن ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل مبارک سے کثرت کے ساتھ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اسی علاقے میں تشریف لائے۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطین کو سرزمین انبیاء کہا جاتا ہے، اور معراج کی رات اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فلسطین مسجد اقصی میں تشریف لا کر اس خطے کو 4 چاند لگا دیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال کے بعد جسد اقدس کو مصر سے فلسطین لا کر ان کے والد گرامی حضرت اسحاق علیہ السلام کے قریب دفنایا گیا۔ اسی خطہ زمین کی شہرت میں وہاں کی عظیم شخصیات، یادگار مقامات اور مقدس نسبت والی جگہوں کی بنیادی حیثیت ہوتی ہے۔ سرزمین فلسطین کو متعدد انبیاء کرام علیہم السلام اور ان سے نسبت رکھنے والے مقدس مقامات اور متبرک شہروں کی بدولت بڑی شہرت حاصل ہوئی۔ آئیے چند مقدس مقامات اور شہروں کا ذکر سنتے ہیں۔ القدس، یہ فلسطین کا سب سے مشہور شہر ہے۔ اسے بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے اور یروشلم بھی۔ امام قزوینی نے اس شہر کی بہت ساری خوبیاں بیان کی ہیں کہ یہ وہ مشہور شہر ہے جس کی بنیاد حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے رکھی۔ یہاں مستقل قیام فرمایا، یہاں وحی کا نزول ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ بیت المقدس کو حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے بنایا اور یہاں سکونت اختیار فرمائی۔ اس شہر میں ایک بالشت جگہ ایسی نہیں جہاں کسی نبی نے نماز نہ پڑھی ہو یا قیام نہ فرمایا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں یہ شہر اپنے دور کا خوبصورت ترین شہر تھا۔ آپ علیہ السلام نے شاندار تعمیرات کروائیں۔ اسی شہر میں مسجد اقصی ہے جس کو اللہ پاک نے عظمت اور شرافت سے نوازا۔
اور قبۃ الصخرہ ہے جس سے اسلامی یادیں وابستہ ہیں۔ یہاں جابر بادشاہوں نے قبضے بھی کیے اور نقصان بھی پہنچایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا قرآنی واقعہ بھی اسی علاقے میں پیش آیا۔ یہاں کا موسم معتدل ہے، عمارتیں خوبصورت ترین اور مسجدیں انتہائی صاف ستھری ہیں۔ یہاں حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا براق باندھا گیا۔ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا محراب ہے جہاں انہیں بے موسمی پھل عطا ہوتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہیں بیٹے یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی گئی۔ یہی وہ شہر ہے جہاں میدان محشر قائم ہوگا۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، بیت المقدس میں تمہارا حشر ہوگا، پھر قیامت کے دن تمہیں جمع کیا جائے گا۔ الخلیل، فلسطین میں القدس کے بعد یہ شہر سب سے زیادہ مقدس سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہاں مسجد ابراہیم الخلیل واقع ہے، جس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہم السلام سمیت آل ابراہیم کی دیگر مقدس ہستیوں کے مزارات موجود ہیں۔ یہاں پہلے ایک غار تھا جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے 400 مثقال سونے میں خریدا تھا۔ پہلے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہاں تدفین ہوئی اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہیں دفن کیا گیا۔ بیت لحم، یہ گاؤں فلسطین کا وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ معراج کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مقام پر اتر کر نماز پڑھنے کے لیے عرض کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نماز ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ آپ نے بیت لحم میں نماز پڑھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا اور وضع حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو اس وقت حضرت مریم رحمت اللہ علیہا شہر ایلیا بیت المقدس سے 6 میل دور جنگل میں بیت لحم کے مقام پر تشریف لے گئیں۔ یہاں کھجور کا ایک خشک درخت موجود تھا جس کے پتے، شاخیں سب جھڑ چکے تھے اور صرف تنا باقی رہ گیا تھا۔ زمانہ تیز سردی کا تھا۔ حضرت بی بی مریم پاک رحمت اللہ تعالی علیہا درخت کی جڑ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں اور یہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ غزہ، یہ فلسطین میں عسقلان کے مغربی جانب ایک شہر ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہاشم بن عبد مناف کا انتقال ہوا اور یہیں آپ کی قبر ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے دلہن قرار دیا اور یہاں بسنے والے کو بشارت دی۔ ارشاد نبوی ہے، شادمانی ہے اسے جسے اللہ پاک 2 دلہنوں عسقلان یا غزہ میں سے ایک میں بسائے۔ یہ شہر بھی دور فاروق اعظم میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کیا تھا۔ عالم اسلام کی عظیم ہستی ائمہ اربعہ میں سے ایک حضرت امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت 150 سنہ ہجری کو اسی علاقہ میں ہوئی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ اپنے برگزیدہ بندوں کے صدقے میں اہل فلسطین کی مدد فرمائے اور اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔